جی السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا. امپلائر لون سے ریلیٹڈ جو ڈیڈکشن کی آپ نے بات کی ہے اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو امپلائر سے جب کوئی امپلائی لون لے اور اس سے ریلیٹڈ دو اور باتیں ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ امپلائی لون ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس لون سے ایک ایسٹ یا کوئی پراپرٹی جنریٹ کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پراپرٹی یا ایسٹ جو ہے وہ ٹیکسیبل انکم پروڈیوس کر رہے ہو. یہ تین باتیں ہو گئیں. پہلی بات یہ ہے کہ امپلائی ریلیشن شپ والا لون ہو، کنسیشنل لون ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پراپرٹی یا ایسٹ جنریٹ کیا گیا، پروڈیوس کیا گیا، پرچیز کیا گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے ٹیکسیبل انکم بھی آیا. اب اس کی ایک مثال لیتے ہیں. سپوز کریں ہم نے امپلائر سے لون لیا اور اس سے ہم نے ایک شاپ پرچیز کر لی اور شاپ کو ہم نے رینٹ پہ دے دیا. تو تینوں ریکوائرمنٹس میٹ ہو گئیں کہ امپلائی ریلیشن شپ کا لون تھا اور اس سے پراپرٹی یا ایسٹ پرچیز کیا گیا اور اس سے ایک انکم، ٹیکسیبل انکم جنریٹ ہو رہی ہے. اچھا، دوسری اگزامپل کیا ہے؟ ہم نے گاڑی پرچیز کی اور اس کو رینٹ کار پہ لگا دیا. تو اس میں بھی وہی ریکوائرمنٹس تینوں میٹ ہو گئیں. تو اس صورت میں کہا گیا ہے کہ ایکول ٹو بینچ مارک ریٹ ہم ازمپشن لیں گے کہ اس نے انٹرسٹ پے کر دیا. اب یہ ازمپشن ہے. اب اس نے اگر لیٹ سپوز کہ امپلائر نے 0% پہ بھی یعنی انٹرسٹ فری لون دیا تھا، تب بھی ہم ازمپشن کریں گے، ازمپشن تاکہ کہ بینچ مارک ریٹ یا 10% پہ اس نے انٹرسٹ پے کیا ہے. اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا لاجک، کیا ریشنل ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو امپلائی ریلیشن شپ کی وجہ سے جو لون ملا، جو کنسیشنل یا انٹرسٹ فری تھا، اس کو سیلری میں لازماً وہاں پہ کنسیڈر کرنا ہے. اگر وہ وہاں پہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ٹیکس ہونے کی میٹ کر رہا تھا تو اس کو سیلری میں ضرور ایڈ کریں گے. یعنی کہ آپ نے سیلری والے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے. کیونکہ بچے سمجھتے یہ ہیں کہ اگر اس کی کسی اور یعنی ہیڈ میں اگر اپلیکیشن بنتی ہے تو وہ سیلری میں یعنی ٹیکس نہیں ہوگا. دو باتیں ہیں اس کے لیے. پہلی بات کی وضاحت کر دوں کہ سیلری میں ضرور ایڈ ہوگا، ضرور ٹیکس ہوگا اگر اس کی ریکوائرمنٹ میٹ کر رہا ہے تو. اور اگر وہ سیلری کی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کر رہا، یعنی کہ وہ اماؤنٹ جو ہے وہ 10 لاکھ سے کم ہے، یعنی اسے ایکسیڈ نہیں کر رہا، یا پھر اس امپلائی نے اپنے امپلائر اکاؤنٹ جو امپلائرس کا مینٹین کر رہا ہے اس پہ اگر انٹرسٹ ویو کر دیا ہے تو پھر ٹیکس نہیں ہوگا. مگر اگر یہ کنڈیشنز نہیں ہیں اور اس پہ ٹیکس بن رہا ہے، یعنی کہ اماؤنٹ بھی 1 ملین سے اوپر ہے اور امپلائی نے اپنا انٹرسٹ جو امپلائر اکاؤنٹ پہ ہے وہ بھی ویو نہیں کیا، تو پھر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو سیلری میں ایڈ کرنا ہے، سیلری میں ٹیکس کرنا ہے. اچھا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس سے جو ایسٹ پروڈیوس کیا گیا، پرچیز کیا گیا، وہ ٹیکسیبل انکم جنریٹ کس ہیڈ کی کر رہا ہے. تو اس ہیڈ میں جا کے نا ہم ایکول ٹو بینچ مارک ریٹ کی ڈیڈکشن کلیم کریں گے. اب کیسے ہوگا یہ کام؟ سپوز کریں کہ ہم نے ایک طرف کوئی جو ہے وہ 30 لاکھ روپے کا لون لیا اور اس 30 لاکھ روپے سے ہم نے گاڑی پرچیز کی جو رینٹ کار ہے، تو رینٹ کار پہ لگا دی. تو ایک طرف تو آپ نے کیا کیا، وہ 30 لاکھ روپے کا 0% پہ امپلائر نے انٹرسٹ فری لون دیا ہوا تھا، تو آپ نے وہاں پہ اس کا 10% جو ہے سیلری میں ایڈ کیا. اور دوسری طرف جو کہتا ہے کہ آپ اس کی انکم دیکھیں کس ہیڈ کی ہے، رینٹ کار بزنس انکم میں آتا ہے. تو ایکول ٹو بینچ مارک ریٹ ازیوم کریں کہ اس نے پے کر دیا. اب اگر لیٹ سپوز کہ بزنس انکم جنریٹ کرنے کے لیے کوئی انٹرسٹ پے کرے گا تو کیا بنے گی؟ وہ اس کی بزنس کی ڈیڈکشن بن جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے شاپ لیا تھا اور اس سے انکم فرام پراپرٹی جنریٹ ہو رہی ہے تو انکم فرام پراپرٹی کی ڈیڈکشن بن جائے گی. کیونکہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ انٹرسٹ کو پیڈ ازیوم کر لو تاکہ وہ اس ریلیونٹ ہیڈ کی ڈیڈکشن بن جائے. اب آپ دیکھیں اس پہ میرا باٹم لائن جو کنیکشن میں بناتا ہوں وہ کیا ہے. دیکھو، ایک طرف کہتا ہے سیلری میں ایڈ ہوگا، دوسری طرف کہتا ہے کہ ڈیڈکٹ ہوگا، یعنی دونوں طرف سے کینسل کر رہا ہے، زیرو پہ لے آ رہا ہے. ایک طرف سیلری میں ایڈ ہوگا، دوسری طرف ڈیڈکٹ ہوگا، تو زیرو ہو گیا نا. یعنی ان ادر ورڈس وہ چاہتا ہے کہ آپ اگر لون لیں تو اس کا ایسا استعمال کریں جو کنسٹرکٹیو ہو، پازیٹیو ہو، جو کہ انکم جنریٹ کرے. ان ادر ورڈس لا میکر اس لون کو اکنامک گروتھ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کو چینلائز کر رہا ہے، انسینٹیو دے رہا ہے کہ آپ اسے ایسٹ پرچیز کرو، ایسٹ سے انکم جنریٹ کرو، تو آپ کو اس ریلیونٹ ہیڈ کی ڈیڈکشن دے دوں گا. تو پھر جو سیلری میں ایڈ ہوا ہوگا وہ دوسری طرف سے مائنس ہو جائے گا، تو پریکٹیکلی آپ زیرو پہ کھڑے ہوں گے.
یعنی کہ ایک طرف سیلری میں ایڈ کرنا ہے، دوسری طرف ریلیونٹ ایڈ سے ڈیڈکٹ کرنا ہے، بشرطے کہ وہی جو شروع میں 3 کنڈیشنز میں نے بتائیں، لون امپلائر سے ہو، امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں، دوسرا اس سے ایسٹ پروڈیوس یا جنریٹ کرو یا پرچیز کرو، اور تیسرا اس سے ٹیکسیبل انکم آئے. ٹھیک ہے، تو ازمپشن کتنے کی ہوگی؟ ایکول ٹو بینچ مارک ریٹ، اور ڈیڈکشن کہاں ملے گی؟ اس ہیڈ میں جس ہیڈ کی وہ ایسٹ انکم جنریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے بچہ، تھینک یو.